Allahu Akbar. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ نساء ایک مدنی سورہ ہے، اس میں 176 آیات ہیں۔ کلام پاک میں یہ سورہ آل عمران کے فوراً بعد ہمیں ملتی ہے۔ سورہ آل عمران میں امت مسلمہ کے لیے نہایت ضروری انتظامی احکامات دیے گئے تھے۔ انہیں خیرہ امت کا خطاب دے کر یہ کہا گیا تھا کہ وہ انسانوں کی بھلائی کے کام کرنے کے لیے اٹھائے گئے ہیں۔ انہیں لوگوں کو بھلائی کا حکم دینا چاہیے اور برائی سے روکنا چاہیے، اور سورہ کے آخر میں ان لوگوں کی کچھ صفات بتائی گئی تھیں کہ وہ صبر، استقامت اور تقوی والے لوگ ہوتے ہیں۔ اب سورہ نساء میں ہمیں وہ احکامات نظر آتے ہیں کہ جب یہ بہترین امت جو لوگوں کو بھلائی کا حکم دینے والی اور برائی سے روکنے والی ہے، جب وہ معاشرہ بنائے تو وہ کیا باتیں ہیں جو اگر معاشرے میں پائی جائیں گی تبھی بھلائی کا نظام قائم ہو سکے گا۔ اور یہ وہ احکامات ہیں جن کا دائرہ عمومی افراد سے شروع ہوتا ہے اور حکمرانوں تک جاتا ہے۔ سورہ کی ابتدا میں عام افراد کی زندگی سے متعلق ان احکامات کا ذکر آیا جن کی بنیاد تقوی پر ہوتی ہے۔ معاشرے کا وہ طبقہ جو یا تو کمزور ہوتا ہے یا وہ تمام مواقع جو کسی انسان کو کمزور بنا دیتے ہیں، ان کے ساتھ کیا معاملہ کرنا چاہیے، یہ سورہ نساء کی ابتدائی آیات کا موضوع ہے۔ سورہ آل عمران میں جو تقوی اور صبر اور رباط کا حکم آیا، یہ کوئی حادثاتی عمل نہیں۔ اس کام کو کرنے کے لیے ٹھوس منصوبہ بندی اور اخلاقی تربیت درکار ہے۔ سورہ نساء کی ابتدا رب کے ساتھ تقوی کے حکم سے ہوتی ہے، لیکن ایک اہم بات جو پہلی ہی آیت میں صاف صاف بتائی گئی وہ یہ کہ اولو الارحام یعنی سگے رشتہ داروں کے ساتھ تعلق کیسا رکھا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو یاد کروایا ہے کہ خاندان والوں کے ساتھ تعلق قائم رکھنا بہت ضروری ہے اور اس کے آداب کیا ہیں۔ پہلے اللہ نے اپنے ساتھ تعلق کی اہمیت کی ایک مثال دی کہ کس طرح انسان اللہ کے نام کی قسم کھا کر دوسروں کی نظر میں اپنی وقت کو بڑھاتے ہیں۔ مثلاً یہ کہ اپنی بات کی یقین دہانی کرانے کے لیے لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم ایسا یا ایسا ہوا تھا۔ اسی طرح انسان اپنے خاندان کے نام کو اپنی عزت بڑھانے کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں اپنے حق کو سگے رشتہ داروں کے حق کے ساتھ شامل کر کے یہ ذکر فرمایا ہے، جس سے اس رشتے کی اہمیت پر بہت زور پڑتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قطع رحمی کرنے والا جنت میں نہیں جائے گا۔ قطع رحمی سے مراد ہے سگے بہن بھائیوں کے ساتھ تعلق خراب کرنے والا جنت میں نہیں جائے گا۔ علماء کہتے ہیں کہ جب کسی گناہ کے بارے میں یہ کہہ دیا جائے کہ اس کا کرنے والا جنت میں نہیں جائے گا تو پھر وہ گناہ کبیرہ بن جاتا ہے۔ گناہ کبیرہ توبہ کے علاوہ کسی اور چیز سے معاف نہیں ہوتا۔ لیکن کیا وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سگے رشتہ داروں کے ساتھ تعلق کو اتنا اہم قرار دیا؟ وجہ یہ ہے کہ سگے رشتہ دار وہ لوگ ہوتے ہیں جنہیں ہم خود نہیں بلکہ اللہ ہمارے لیے چنتا ہے۔ ان کے ساتھ تعلق میں چون و چرا کی کوئی گنجائش ہمیں نہیں دی گئی۔ زندگی میں بہت سے ایسے امتحانات ہیں جس میں ہمیں گنجائشیں نہیں دی گئیں، مثلاً سردی میں عشاء کی نماز پڑھنے کے لیے مسجد جانا، یا گرمی کے روزے رکھنا، یا مصیبتوں پر صبر کرنا۔ یہ سب کچھ اللہ کا حکم ہے، لیکن بالکل اسی طرح اپنے قریبی رشتہ داروں کے مزاج یا ان کی انداز کی وجہ سے جب تکلیف ہو تو اس پر صبر کرنا اور ان سے تعلق ختم نہ کرنا، یہ بھی اللہ ہی کا حکم ہے، اور اس کو اسی طرح ماننا چاہیے جس طرح اللہ کے باقی احکام کو مانا جاتا ہے۔ ہمیں اپنے سگے رشتہ داروں کو اس وجہ سے چھوڑ دینے کا کوئی اختیار نہیں ہے کہ ان کا مزاج ہم سے مختلف ہے یا ان کی باتیں ہمیں تکلیف دیتی ہیں۔ حالانکہ یہ ایک مشقت طلب کام ہے اور مشکل کام ہے، لیکن اللہ کا حکم ہے اور اس میں ہمیں کوئی گنجائش نہیں دی گئی۔ بعض دفعہ لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے سگے رشتہ دار ہمیں ذہنی اذیت دیتے ہیں اور بہت ستاتے ہیں۔ ایسی صورتحال میں اتنی گنجائش ضرور ملتی ہے کہ جو لوگ واقعی ذہنی یا جسمانی طور پہ پریشان کرنے والے ہوں، ان سے ذرا محتاط رویہ رکھا جائے، ان سے روز روز نہ ملا جائے، لیکن پھر بھی
تعلق کے ختم کرنے میں پہل نہیں کی جا سکتی ہے، اور ان کے برے رویے کے جواب میں صرف خاموشی اختیار کی جائے گی، لیکن جب بھی کہیں ملاقات ہو جائے تو ان سے سلام کرنا، مناسب طریقے سے بات کرنا، ان کی خیریت دریافت کرنا، یہ بہرحال لازم ہے۔ پہلی آیت کی اس تمہیدی اور تاکیدی گفتگو کے بعد اب احکامات کا ذکر آئے گا جن کا تعلق یتیموں، رشتہ داروں، ازواج، حقوق العباد، تجارت اور خرید و فروخت سے ہے۔ ان میں سب سے پہلا حکم یتیموں کے مال کے حوالے سے ہے کہ اگر کوئی یتیموں کے مال کا نگران بنایا گیا تو بچوں کے بڑے ہونے کے وقت یتیموں کے مال کو واپس کیا جائے گا اور اچھے مال کو برے مال سے تبدیل نہ کیا جائے۔ اسی طرح یتیم بچوں کے نکاح کے حوالے سے حکم آیا، اور یتیم بچوں کی سرپرستی کا ایک طریقہ یہ ہے کہ ان کا نکاح کا اہتمام کیا جائے۔ تیسرا حکم ہے کہ نکاح کے وقت عورتوں کے مہر خوش دلی سے ادا کیے جائیں۔ زمانے میں آج یہ رواج ہے کہ عورتوں سے زبردستی ان کا مہر معاف کروایا جاتا ہے یا دیتے وقت احسان جتایا جاتا ہے۔ قرآن کی تعلیمات کے مطابق مردوں کو اس کی اجازت نہیں۔ مال کے حوالے سے اگلا حکم یہ آیا ہے کہ اس کو نادانوں کے حوالے نہ کیا جائے، کیونکہ مال معاشرے کی قیام اور بقا کی ضرورت ہوتا ہے۔ مال اگر درست ہاتھوں میں نہ جائے تو یہ پورے معاشرے کی بربادی کا سامان بنتا ہے۔ اس لیے مال دیتے وقت لوگوں کی صلاحیتوں کا امتحان اور ان کی سوجھ بوجھ کا امتحان لے لینا چاہیے تاکہ مال ضائع نہ ہو۔ مال کے حوالے سے ایک اور حکم قانون وراثت کا ہے۔ عورتوں اور مردوں کے حقوق بتائے گئے، والدین اور اقربا کے ترکے میں سے حصے دیے گئے تاکہ زور آور لوگ زبردستی کسی مرحوم کے مال پر قابض نہ ہو جائیں۔ وراثت کے حصے اللہ نے خود مقرر کیے ہیں کیونکہ وہ سب حقیقتوں کا جاننے والا ہے اور سب مصلحتوں سے واقف ہے۔ ہم نہیں جانتے، لیکن وہ جانتا ہے کہ ہمارے ماں باپ اور ہماری اولاد میں سے نفع کے لحاظ سے ہمارے قریب کون ہیں۔ ابھی تک کے جو یہ 6 احکامات تھے وہ ان برائیوں کو روکتے تھے جو مال کی حد سے بڑھی ہوئی لالچ کی وجہ سے معاشرے میں پیدا ہو جاتے ہیں۔ اب اگلے آنے والے احکامات کا تعلق انسانی جذبات اور شہوت سے ہے، کیونکہ اس کی بے قیدی انسانی معاشرے کو رہنے کے قابل نہیں چھوڑتی۔ مدینے کے ابتدائی دور میں کچھ احکام وقتی طور پہ نازل کیے گئے تھے، لیکن جب بعد میں معاشرے کی بنیادیں مضبوط ہو گئیں تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان حکم کو منسوخ کیا اور اس کی جگہ دوسرے احکامات دیے۔ انہی میں سے ایک حکم یہ بھی ہے کہ اگر عورتیں بدکاری کی مرتکب ہوں تو ان پر 4 افراد کی گواہی لی جائے۔ جب یہ گواہیاں مل جائیں تو پھر ان عورتوں کو گھر میں بند کر دیا جائے۔ اس حکم کا پہلا حصہ یعنی 4 گواہ ابھی بھی قابل عمل ہے، لیکن اگلا حصہ منسوخ کیا گیا۔ سورہ نور کے نزول کے بعد ایسی عورتوں کو جو سزا ملنی ہے اس کی تفصیل بتا دی گئی، لیکن پھر بھی توبہ کے سلسلے میں اصولی بات یہ بتائی گئی ہے کہ اگر کوئی شخص جذبات سے مغلوب ہو کر کوئی برائی کر بیٹھے اور اس کے بعد اسے فوراً خیال آ جائے تو وہ توبہ کرے اور اپنے اعمال کی اصلاح کر لے تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول کرے گا۔ لیکن وہ لوگ جو مسلسل گناہ کرتے رہتے ہیں اور موت کے وقت جا کے توبہ کرتے ہیں وہ اس خوشخبری میں داخل نہیں، واللہ عالم۔ جاہل عرب معاشرے کی رسم یہ تھی کہ عورتیں وراثت کی طرح منتقل ہوتی تھیں، اور بعض دفعہ مہر یا مال کو بچانے کے لیے یا کسی عورت کو ناپسند کرنے کی وجہ سے اس کے کردار پر الزام لگا کر اسے گھر سے نکال دیا جاتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے تعلیم دی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ تمہیں وہ عورت پسند نہ ہو، مگر اللہ تعالیٰ نے اسی میں تمہاری بھلائی رکھی ہو۔ اسی لیے عورتوں کے حوالے سے سورہ نساء میں واضح احکامات آئے ہیں کہ کس طرح ان کو معاشرے میں پریشان نہ کیا جائے۔ جاہل عرب کی ایک اور رسم تھی کہ باپ کے مرنے کے بعد بیٹے اپنی سوتیلی ماں سے نکاح کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی ممانعت کی اور محرم رشتوں کے حوالے سے بتا دیا کہ کون سی وہ خواتین ہیں جس سے کوئی مرد کبھی بھی شادی نہیں کر سکتا، جس میں ماں، بیٹیاں، پھپھیاں، خالائیں، بھتیجیاں، بھانجیاں، دودھ شریک بہنیں، رضائی مائیں، سگی بہنیں، ساس، سوتیلی بیٹیاں، بہو، اس کے علاوہ 2 بہنوں کو اکٹھے یا خالہ بھانجی کو یا پھوپھی بھتیجی کو بھی ایک نکاح میں جمع نہیں کیا جا سکتا، اور اس کے علاوہ
اس عورت سے بھی شادی نہیں کی جا سکتی جو پہلے سے شادی شدہ ہو۔ یہ تمام احکامات معاشرے کی پاکیزگی اور خاندان کی بقا کے ضامن ہیں۔ ان معاشرتی احکامات کے بعد اب کچھ احکامات مال سے متعلق ہیں، جس میں پہلا حکم یہ ہے کہ باطل طریقے سے ایک دوسرے کا مال کھانا اور قتل کرنا حرام ہے۔ اسلام میں تجارت کی وہ تمام شکلیں حرام ہیں جس میں زبردستی کسی کے مال پر قبضہ کیا جائے یا اسے دھوکہ دے کر پیسہ کمایا جائے۔ مال کے حوالے سے ایک اور حکم یہ بھی ہے کہ کسی دوسرے کے مقابلے میں تم زیادہ کی تمنا نہ کرو۔ اور آج دنیا میں ہم بہت سی پریشانیاں اور دکھ جو اپنے ارد گرد ہر جگہ دیکھتے ہیں، اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ انسان ایک دوسرے سے مقابلہ اور موازنہ کر کے ان چیزوں کو حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں جو شاید اللہ تعالیٰ نے ان کی تقدیر میں نہیں لکھی، مثلاً پیسہ، خوبصورتی، بڑا مکان، گاڑی وغیرہ۔ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ انسان جس میدان میں مقابلہ کریں وہ نیک اعمال کا ہو۔ ہم سب کو چاہیے کہ ہم اچھے اعمال کرنے میں ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کی کوشش کریں، نہ کہ مال اکٹھا کرنے میں، کیونکہ مال اور خوبصورتی یہ اللہ تعالیٰ نے تقدیر کے طور پہ انسان کو دی ہے۔ صحیح بات یہ ہے کہ اس کے حصول میں انسان کا اپنا کوئی کمال نہیں ہوتا، اسی لیے مقابلے کا میدان وہ نہیں ہوتا جس کو اللہ نے خود تخلیق کر دیا ہے اور اس میں انسان کا کوئی کمال نہیں، بلکہ مقابلہ اس میدان میں کرنا چاہیے جس میں ہم خود سے کچھ کر سکتے ہیں، اور وہ ہے علم اور عمل کا میدان۔ اسی لیے نیکی، تقوی، عبادت، توبہ، عمل صالح، ان سب میں آگے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور اس حوالے سے عورتوں کو مردوں سے کسی بھی حیثیت میں کمی نہیں دی گئی۔ دنیا کا مال و دولت نصیب سے ملتا ہے، لیکن نیکی انسان اپنے ہاتھ سے کماتا ہے۔ مال و دولت کا کمانا اور اس کی تقسیم کی بات ہو یا کسی معاشرتی قانون کی، دراصل یہ خاندانوں اور معاشرے کی اصلاح اور انتظام کے احکامات ہیں۔ اسی سے ریاستیں اور ملک وجود میں آتے ہیں، اور یہ کہا جائے تو غلط نہ ہوگا کہ خاندان معاشرے کی بنیادی اینٹ ہوتا ہے، یعنی وہ پہلی اینٹ جس کے اوپر مزید اینٹیں رکھ کے ایک پورا معاشرہ اور اس کے بعد پورا ملک بنتا ہے۔ اگر معاشرے میں خاندان کا ادارہ مضبوط ہو تو پورا ملک اور پوری قوم مضبوط ہوتی ہے، اور اگر نہیں ہو تو صرف پیسہ اور سائنسی ایجادات بہت دیر تک معاشرے کو تھام نہیں سکتی۔ اسلامی معاشرے میں ایک گھر کی وہی حیثیت اور وہی اہمیت ہوتی ہے جس طرح ایک ملک کی ہوتی ہے۔ جس طرح ہر ملک کا ایک سربراہ ہوتا ہے جس کی کچھ صلاحیتیں ہوتی ہیں اور کچھ ذمہ داریاں ہوتی ہیں، اسی طرح ہر گھر کا بھی ایک سربراہ ہوتا ہے، اور اسلام کے مطابق وہ مرد ہوتا ہے۔ لیکن یہ مرد گھر کا سربراہ کیوں ہوتا ہے؟ اس کی بالکل سیدھی سی وجہ یہ ہے کہ مرد کے اندر حفاظت کرنے کی، گھر سے باہر نکل کر محنت کر کے کمانے کی اور ہاتھ پاؤں مارنے کی صلاحیت عورت کے مقابلے میں زیادہ ہوتی ہے۔ اسی لیے اسے قوام یعنی نگران، محافظ اور کفالت کرنے والا یعنی کہ پیسہ کما کر لانے والا بنایا گیا۔ اس کے مقابلے میں عورت کے اندر جو صلاحیت ہوتی ہے وہ گھر کا انتظام چلانے کی اور بچوں کی تربیت کی ہوتی ہے۔ اگر غور سے دیکھا جائے تو گھر سے باہر جا کر پیسہ کمانا یا گھر میں بیٹھ کر بچوں کو پالنا کوئی بھی کسی سے کم نہیں۔ اسی لیے مردوں اور عورتوں کی صلاحیتوں کا موازنہ کرنا درست بات نہیں۔ آج کل کے زمانے میں جب یہ کہا جاتا ہے کہ عورت اور مرد بالکل برابر ہیں تو یہ جملہ درست نہیں ہوتا۔ اللہ کی نظر میں عورت اور مرد اس لیے برابر ہیں کیونکہ اگر وہ اپنے اپنے کام کر رہے ہیں تو دونوں کے انجام اچھے ہوں گے، تو انجام کار کے حوالے سے یا اپنے اپنے فرائض کو ادا کرنے کے حوالے سے دونوں برابر ہیں۔ لیکن جب یہ کہا جاتا ہے کہ مرد اور عورت دونوں بالکل برابر ہیں اور دونوں کے کام برابر ہیں اور دونوں کی حیثیتیں برابر ہیں، اس وقت معاشرے میں گھر ٹوٹ جاتے ہیں۔ مرد اور عورت آپس کے مقابلے میں اتنے مصروف ہو جاتے ہیں کہ آنے والی نسلیں تباہ ہو جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے گھر کے سربراہ کی حیثیت اور اس حوالے سے ذمہ داریاں مرد کو دیں، لیکن اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ مرد عورت سے اچھا ہے۔ اس کی بالکل سیدھی سی وجہ یہی ہے کہ کسی بھی ادارے میں یا کسی بھی ملک میں اگر 2 صدر
2 وزیر اعظم یا 2 مالکان بن جائیں تو پھر باقی لوگوں کے لیے یہ بات بہت دشوار ہوگی کہ آخر میں بات کس کی مانی جائے۔ مرد چونکہ باہر سے پیسہ کما کے لاتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے یہ ذمہ داری اس کو ڈال دی، لیکن اسلام کا مزاج یہ ہے کہ جس کے اوپر زیادہ ذمہ داری ڈالی جاتی ہے باقی لوگوں سے پھر توقع کی جاتی ہے کہ وہ اس شخص کا احترام بھی کریں، لیکن قیامت کے دن اس کا سب سے زیادہ حساب کتاب بھی لیا جائے گا۔ اسی لیے عورت سے توقع کی جاتی ہے کہ وہ مرد کی اطاعت کرے، یعنی کہ جائز باتوں میں اس کی اطاعت کرے، گھر کے مال و عزت کی حفاظت کرے۔ لیکن اگر کوئی شوہر اپنی ذمہ داریاں پوری نہ کرے یا کوئی بیوی اپنی ذمہ داریاں پوری نہ کریں تو پھر یہ تعلق خوشگوار نہیں رہتا۔ میاں بیوی کا خوشگوار رشتہ اصل میں خاندان کی بقا کا ضامن ہوتا ہے۔ اگر ایسا نہیں ہو تو اسلام انہیں زبردستی ساتھ رہنے پر مجبور نہیں کرتا، بلکہ حالات کو بہتر بنانے کے لیے مختلف مراحل تجویز کرتا ہے۔ سب سے پہلے یہ کہا جاتا ہے کہ ایک عقل مند انسان مرد کے گھر سے اور ایک عقل مند انسان عورت کے گھر سے آئے، دونوں مل کے بیٹھیں، باتوں کو سلجھانے کی کوشش کریں تاکہ موافقت کا راستہ نکلے۔ لیکن اگر ایسا نہ ہو تو اسلام میں طلاق کی گنجائش بھی موجود ہے۔ شوہر اور بیوی کے خوشگوار اور اچھے تعلق کے حوالے سے بات کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کا حکم دیا اور شرک سے منع کیا، اور اس کے بعد والدین کے ساتھ احسان، رشتہ داروں کے ساتھ، مسکینوں کے ساتھ، یتیموں کے ساتھ، پڑوسی ہمسائے، اجنبی ہمسائے، پہلو کے ساتھی، مسافر، لونڈی، غلام، سب کے ساتھ اچھا معاملہ کرنے کا حکم دیا۔ انسانوں کے اس بہترین معاشرے کا قیام دراصل شہادت حق کی تیاری ہے، یعنی کہ اسلام نے یہ تمام قوانین انسانوں کو اس لیے دیے کہ جب وہ ان پر عمل کر کے ایک ایسا معاشرہ بنائیں گے جس میں ہر طرف سکون ہوگا تو لوگ اس کو دیکھ کر اسلام کی طرف رغبت سے آئیں گے اور اس طرح اسلام پھیلے گا۔ مدینے میں اسلامی ریاست بناتے وقت وہ تمام باتیں جن کا تذکرہ ہم نے کیا ان سب کو مد نظر رکھا جا رہا تھا، لیکن ایک بہت بڑا مسئلہ اہل کتاب کی طرف سے کھڑا ہو رہا تھا، کیونکہ وہ لوگ خود بھی نبیوں کو ماننے والے تھے، اس لیے ان کا یہ کہنا تھا کہ ہم حق پر ہیں اور ہمارا طرز زندگی بہتر ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی باتوں کو وہ نہیں مان رہے تھے، بلکہ سب سے زیادہ مخالفت اور اعتراض وہی لوگ کرتے تھے۔ اس لیے سورہ نساء میں جہاں مسلمانوں کو ایک اچھا معاشرہ بنانے کی تاکید کی جا رہی تھی، اس کے ساتھ ساتھ اہل کتاب کو دعوت بھی دی جا رہی تھی اور انہیں بار بار سمجھایا جا رہا تھا کہ اگر وہ اس آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں مانیں گے تو پھر ان کا آخری ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ کوئی بھی معاشرہ صرف اس لیے اچھا نہیں ہو سکتا کہ وہاں کے رہنے والے باشندے یا اس معاشرے میں بسنے والے خاندان اپنے اپنے فرائض اور ذمہ داریاں پوری کرتے ہیں۔ اسلامی ریاست میں حکومت کس کو ملے گی اور وہ اپنے فرائض کیسے ادا کرتے ہیں، اس حوالے سے بھی تاکیدی احکامات ہمیں سورہ نساء میں ملتے ہیں، جس میں سے پہلا حکم یہ ہے کہ جب کسی کو ذمہ داری دی جائے تو سب سے پہلے یہ دیکھا جائے کہ کیا وہ اس ذمہ داری کے قابل ہے یا نہیں، اور وہ شخص جب ذمہ دار بن جائے تو وہ لوگوں کے درمیان عدل کے ساتھ فیصلہ کرے۔ معاشرے میں رہنے والے لوگوں کو، چاہے وہ رعایا ہوں چاہے حکومت، سب کو حکم یہی دیا گیا ہے کہ اللہ اور کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنی چاہیے۔ یہ اطاعت غیر مشروط ہے، لیکن اس کے بعد جو صاحب امر ہوں، یعنی کہ حکومت کے اہلکار ہوں، ذمہ داران ہوں، ان کی بات اس کے بعد میں آتی ہے۔ لیکن اگر کبھی حکومت اور عوام کے درمیان یا لوگوں کے درمیان کسی معاملے میں کوئی جھگڑا ہو جائے اور فیصلہ نہ ہو پا رہا ہو تو پھر اسے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف پھیرا جائے گا۔ اسلام میں اللہ اور اس کے بعد اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے انبیاء کی بات ماننا اس لیے بہت اہم ہے کہ وہ اللہ کے حکم سے ہی آتے ہیں۔ اللہ جب نبیوں کو زمین پہ بھیجتا ہے تو اس کی صرف یہی غرض ہوتی ہے کہ وہ نبی انسانوں کو بتائیں گے کہ اللہ نے کیا کہا
اور پھر انسان اس کی اطاعت کریں گے۔ لیکن مدینے کے معاشرے کی طرح دنیا میں بہت جگہ ایسے معاشرے ہیں جہاں پر یا تو کمزور ایمان والے لوگ ہوتے ہیں یا کچھ منافقین جو اسلام تو قبول کر لیتے ہیں لیکن اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کو دل سے نہیں مانتے۔ مدینے میں خصوصی طور پہ ایسے لوگ موجود تھے۔ مسلمانوں کو ہر وقت ان کے خطروں سے نمٹنے کے لیے تیار رہنے کا حکم دیا جا رہا تھا اور اللہ کی راہ میں لڑنے کا حکم بھی اسی حوالے سے آ رہا تھا۔ لیکن آخر اللہ کی راہ میں لڑنا کہا کس کو جاتا ہے؟ بات یہ ہے کہ اللہ کی زمین پر اللہ نے یہ چاہا ہے کہ انصاف کا نظام قائم ہو، لیکن کچھ ظالم لوگ کمزوروں کو مجبور سمجھ کر دباتے ہیں۔ یہ مظلوم لوگ پریشان رہتے ہیں، ان کی مدد کے لیے تلواریں اٹھانا یہی جہاد ہے۔ اگر کوئی انسان فتنوں کو ختم کرنے کے لیے اپنی جان کی بازی لگاتا ہے تو یہ بات اللہ کو پسند ہے، لیکن بلا جواز کسی کی جان لینے کا کسی کو حق نہیں۔ اسی لیے غلطی سے اگر کوئی کسی کا قتل کر دے تو اس کا کفارہ ادا کرنا ضروری ہے، لیکن اگر بغیر عذر کے کوئی مسلمان کسی مسلمان کو قتل کر دے تو یہ ناقابل معافی جرم ہے۔ آج دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ زیادہ تر قتل بے جواز ہوتے ہیں۔ کتنے ہی بے بس مرد اور عورتیں اور بچے مشکلوں میں گھرے ہوئے ہیں، باہر نکلنے کے لیے کوئی راستہ نہیں پاتے۔ اسلام میں ریاست کے استحکام کو جو اتنی اہمیت دی گئی ہے وہ اسی لیے دی گئی ہے تاکہ مظلوموں کو سہارا مل سکے۔ اگر ملک مضبوط ہوتے ہیں تو اس کا فائدہ معاشرے میں رہنے والے لوگوں کو ملتا ہے، اور اسی طرح اگر فرد مضبوط ہوتے ہیں تو پھر ملک کو فائدہ ہوتا ہے۔ معاشرے میں فلاح اور بہبود کی بات کی جائے تو عدل کا تذکرہ ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خاص کر کے مومنوں کو مخاطب کر کے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنو، یعنی اے لوگو جو ایمان لائے ہو، کیا کرو؟ انصاف کے علمبردار بنو۔ اس کا مطلب ہے کہ مومنوں سے یہ تقاضا ہے کہ وہ انصاف کرنے والے ہوں، اور صرف انصاف نہیں کرنا بلکہ ہر حال میں کرنا ہے، اس حال میں بھی کہ جب انصاف کی زد خود تمہاری ذات پر، والدین یا رشتہ داروں پر کیوں نہ پڑے، اور جس سے معاملہ کیا جا رہا ہے چاہے وہ غریب ہو چاہے وہ امیر ہو، سب کے ساتھ انصاف کیا جائے، لگی لپٹی باتیں نہ کی جائیں، سچائی سے پہلو نہ بچایا جائے، کیونکہ اگر کسی نے ایسا کیا تو سب کو معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ کو ہر بات کی خبر ہے۔ سورہ نساء میں یا ایھا الذین آمنو کہہ کے جب بھی مسلمانوں کو مخاطب کیا گیا تو ان آیات کے ترجمے میں ایک اہم نقطہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ بعض دفعہ ان آیات کے مخاطب منافقین ہوتے ہیں۔ منافق وہ لوگ ہوتے ہیں جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں لیکن مسلمانوں کی طرح کام نہیں کرتے، لیکن چونکہ وہ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ بھی ان کو مسلمان کہہ کے مخاطب کرتا ہے کہ یہ لوگ ایمان لاتے ہیں اور پھر کفر کرتے ہیں، اور پھر ایمان لاتے ہیں اور پھر کفر کرتے ہیں، اور اس کے بعد اپنے کفر میں بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ اس کا مطلب یہی ہے کہ وہ دین میں آنا جانا لگائے رکھتے ہیں۔ جب جب دل کی خواہشات پوری کرنے کا موقع آتا ہے وہ اسلام سے باہر چلے جاتے ہیں، اسلام سے فائدہ اٹھانے کا موقع ملتا ہے اسلام کے اندر آ جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے کہ وہ ایسے لوگوں کو کبھی بھی معاف نہیں کرے گا جو اس طرح کا آنا جانا لگا کے رکھیں گے۔ ایسے منافقوں کا ٹھکانہ جہنم کا سب سے نچلا درجہ ہے۔ قیامت میں جب لوگوں کو جہنم میں ڈالا جائے گا تو سب سے پہلے منافقین کو ڈالا جائے گا، اس کے بعد کفار کو ڈالا جائے گا، اور اس کے بعد ان مسلمانوں کو جن کے عمل میں کوتاہیاں تھیں۔ آج زمانے کے جس دور میں ہم رہتے ہیں وہاں ہر طرف افراتفری کا عالم ہے، معاملہ سیاست کا ہو یا خاندان کا، ہر جگہ لوگ پریشان نظر آتے ہیں۔ سورہ نساء کا مطالعہ ہمیں اپنے گھروں کے اندر اور اس کے بعد معاشرے کے باہر نکل کے ایسے کام کرنے کی طرف رہنمائی کرتا ہے جن کے نتیجے میں انسانوں کے لیے آسانیاں پیدا ہوتی ہیں اور معاشرے میں سکون سے رہنا انسانوں کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سورہ نساء پڑھنے کے بعد اپنے ایمان کی طرف توجہ دینے والا بنائے، انسانوں کے ساتھ بہترین معاملہ کرنے والا بنائے، اور انسانوں کے معاشرے میں بہترین طور پہ عمل کرنے والا بنائے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔
Allahu Akbar.